ایک موقع سرکار علیہ السلام کی نگاہوں، میں تو یہ کہتا ہوں نگاہیں تو آج بھی سرکار علیہ السلام کی اسی طرح سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، لیکن ظاہری طور پہ سرکار علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے میں جو غزوات میں آپ نے شرکت کی، ایک موقع وہ ہے کہ ظاہری پردے کے بعد اب جو جنگوں کا اور مہمات کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں جنگ یرموک کو بھی آپ لے لیتے ہیں، جس میں قسطاط کو بھی لے لیتے ہیں، جس میں اسکندریہ کو بھی لے لیتے ہیں، اور ظاہر جو دیگر ممالک کے اندر مہمات ہوئی ہیں، یہ ایک طویل سلسلہ ہے، ایک طویل سلسلہ۔ مال کی محبت نے آپ کے قدموں میں زنجیر کبھی نہیں ڈالی، کمال امپائر تھی آپ کی، صاحب بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مجاہد تیار کیے، انہوں نے کتنے زبردست کارنامے انجام دیے، جس نے اسلام کی تعمیر ایک معاشرت کے اعتبار سے ایک استحکام کے حوالے سے کی۔ یعنی ماں نے بچے کو جھاڑی میں اس لیے پھینکا کہ اندھیرے سے جو ہے مانوس ہو جائے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈسپلن کرنے کے لیے سختی اور سخت جد و جہد اور ایکسرسائزز کرنا، یہ کم از کم ہمارے اسلامک ٹریڈیشن میں موجود ہے۔ ہم آتے ہیں کہ کیا مقام و مرتبہ تھا صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین المہدیین کا۔ جنید بھائی، یقینی بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین المہدیین نے دیکھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہمیشہ حضور کے ساتھ جہاد فرما رہے ہیں، کوئی جہاد کوئی غزوہ آپ سے خالی نہیں رہا، تو آپ کی لیگیسی، آپ کا احترام، آپ کا مقام ہمیشہ آپ کے سامنے بالکل، حتیٰ کہ جو ڈیسیجن میکنگ سرکل تھا اس میں آپ ہمیشہ رہے، چاہے وہ دور صدیقی ہو، فاروقی ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بالکل ٹھیک، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے جب آپ نے پروپوز کیا 6 لوگوں کو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیشہ آپ لوگ راضی رہے اور وہ بھی رہے، تو ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ اللہ دور صدیقی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ نوجوانوں کو موقع بھی دینا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وصال ظاہری ہے اس کا غم بھی تھا، تو لہٰذا اس میں آپ کے بہت زیادہ چیزیں سامنے نہیں آتی، دور بھی چھوٹا تھا، اور لیکن اسی دور میں جو مہمات ہوئیں جیسے کہ شام کے مہم ہے، اس میں جب آپ گئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے، اور جو فن تھا نا آپ کے جنگ کا جو آرٹ تھا، اس میں آپ کی جو ایک پہلی اسکل تھی جس کے اوپر سب لوگ شاہد تھے، وہ تھا تیز گھوڑ سوار ہونا، دوسری تھی کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار کو آپ چلاتے تھے، یہ بھی آپ کا فن تھا۔ جب یہاں شام میں لمبا دراز تھا، بڑے سخت جان، بالکل، تو جب آپ شام میں جنگ یرموک میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ صفیں لگی ہوئی ہیں اور مسلمان سٹرگل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک طرف سے نکلتے ہیں جوش تنے تنہا صفوں کو چیرتے ہوئے، اور صفوں کو چیرنا، دشمن کھڑا ہوا ہے، تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، اس کے پاس اس کی شیلڈز ہیں، اس کو کراس کرنا، اور 50s میں آپ کی ایج ہے آلموسٹ، it was big، 2 لاکھ کا لشکر تھا اس وقت، روایتیں بتاتی ہیں، اور یہ بیسیکلی رومن امپائر کی بات ہوئی ہے، بالکل۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ چیر کے پہلی دفعہ ایک طرف گئے اور پھر جب دوبارہ آئے تو پھر لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے دوبارہ زخم ہو گئے، تو روایات میں ہے کہیں 2 زخم آپ کے جسم پر تھے، کہیں 3 تھے، اس کا مطلب یہ ہوا وہ گڑے پڑے ہوئے تھے، حضرت عروہ کی روایت جو ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ کتنے بریو ہیں اپنی 50s کے اندر۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر کی فتح کا دور تھا تو اس وقت ایک جگہ کے اوپر آ کے مسلمانوں کی فوج ایک جگہ پر قلعے پر آ کر رک گئی، جس کو ہم کہتے ہیں بیبیلونین فورٹ یا جو فسطاط کہلاتا ہے، محاصرہ تھا۔ محاصرے میں 7 ماہ گزر گئے، حضرت زبیر وہاں پر موجود ہیں۔ ایک دن آپ نے کہا کہ آج پھر میں داد شجاعت حاصل کروں گا، تلوار لے کر باہر نکلتے ہیں۔ وہ جو اتنا بڑا قلعہ تھا، بڑی بڑی اس کی فصیلیں تھیں، رسی کی سیڑھی بنا کر، آپ سوچیں کہ موویز میں بچے دیکھتے ہیں آج کہ بالکل ہیروئک ایکشن کی طرح آپ فصیل پر، بڑی بلند فصیل پر آپ چڑھتے ہیں برق رفتاری کے ساتھ اور اندر کودتے ہیں، اور اس دوران آپ اتنی بلند آواز میں نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور مسلمانوں کی فوج اللہ اکبر کہتی ہے، آپ نیچے اترتے ہیں اور وہ قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں، چنانچہ مسلمانوں کی فوج اندر داخل ہوتی ہے، اور یہ وہ بگیسٹ مائل سٹونز ہیں جو کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین المہدیین کے دور میں دی۔